الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون۔ سورۃ البقرہ 238 نمبر آیت ہے۔ پچھلا درس نہیں ہو سکا اور اللہ نے عمرے کی سعادت نصیب فرمائی۔ کچھ ساتھی تھے ساتھ، اس میں عارف صاحب ہمارے یہاں موجود ہیں، ہمارے بزرگ بھی ساتھ تھے ماشاءاللہ، تو آپ سب کے لیے دعائیں کی۔ تو بس وہ پروگرام اتنا کنفرم نہیں تھا، اس لیے درس میں آپ کو زیادہ بتا نہیں سکا۔ تو الحمدللہ اللہ نے کرم کیا اور عمرے کی سعادت بھی نصیب ہوئی، تو اس لیے پچھلا درس جو ہے وہ نہیں ہو سکا۔ تو سورۃ البقرہ، اس میں طلاق کے مسائل چل رہے تھے، اور پچھلے درس میں ان عورتوں کے یعنی وہ بیوہ عورتیں ان کی عدت کا بیان تھا، یعنی وہ عورتیں جن کے خامند فوت ہو جاتے ہیں، 4 ماہ 10 دن ان کی عدت تھی، اور پھر اس عدت کے دوران صراحتاً نکاح کا پیغام دینے کی ممانعت تھی۔ پھر اس کے بعد ان عورتوں کا بیان تھا کہ جن کا نکاح تو ہو جائے اور مہر کا تعین نہ ہو نکاح کے وقت، لیکن خلوت سے پہلے ان میں طلاق ہو جائے تو پھر مہر کی کیا صورت ہوگی۔ ایسی عورت کے ذمے کوئی مہر، یعنی مرد کے ذمے کوئی مہر نہیں ہوتا، کیوں؟ مہر کی تعیین نہیں ہوئی عقد کے وقت۔ اور پھر وہ عورتیں کہ جن کا مہر متعین ہو گیا عقد کے وقت، نکاح کے وقت، اور خلوت سے پہلے طلاق ہو گئی، تو جتنا مہر مقرر ہوا تھا اس کا آدھا مہر جو ہے وہ انہیں دینا پڑے گا۔ اس کے بعد یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی پابندی کرو، یعنی عام طور پر تمام نمازوں کی پابندی کرو، والصلاۃ الوسطی، اور خصوصاً جو درمیانی نماز ہے اس کی پابندی کرو، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے رہو، عاجز بنے ہوئے کھڑے رہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو، خوف ہو، ڈر ہو، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو پھر کھڑے کھڑے یا سواری پر چڑھے چڑھے نماز پڑھ لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تمہیں اطمینان ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، پھر تم اللہ کو یاد کرو، یعنی نماز پڑھو، کما علمکم، جیسا اس نے تمہیں سکھایا، یعنی اطمینان کی حالت میں نماز صحیح ادا کرو پورے رکوع اور سجدوں کے ساتھ۔ اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ ما لم تکونوا تعلمون، جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ نمازوں کی محافظت کرو۔ دیکھیں بیچ میں طلاق کا ذکر آ رہا تھا اور پھر یہ مسائل چلے آ رہے تھے، یہاں سے اس کے بعد نماز کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ
اصل چیز یہ ہے کہ انسان کی توجہ اللہ کی طرف ہر حالت میں رہے، یعنی انسان اللہ کی طرف سے غافل نہ ہو، دنیا کے معاملات میں، دوسرے مسائل میں، آپس کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں، بس اوقات جھگڑے آ جاتے ہیں، اس میں اختلاف ہو جاتے ہیں، انسان پریشان ہوتا ہے، مختلف حالات ہوتے ہیں، تو ان حالات میں اللہ سے انسان غافل نہ ہو، انسان ہر حال میں توجہ اللہ کی طرف رکھے، اور اللہ کی طرف توجہ رکھنے کا سب سے بہترین ذریعہ وہ نماز ہے، تو اس میں انسان کی توجہ اللہ کی طرف پوری طرح ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، ان کی پابندی کرو، نماز ضائع نہ ہونی پائے، کسی حالت میں بھی ہو نماز تم سے نہ چھوٹے۔ حافظوا علی الصلوات، تمام نمازوں کی پابندی، والصلاۃ الوسطیٰ، اور بالخصوص جو درمیانی نماز ہے اس کی پابندی رکھو، کیوں نماز یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو انسان پر کسی حال میں بھی معاف نہیں، تندرست ہے بالکل اسی طرح فرض ہے، بیمار ہو گیا پھر بھی فرض ہے، انسان اگر پانی کے استعمال پر قدرت نہیں رکھتا تو تیمم کی اجازت دے دی، 2 ضربے مارو اور تیمم کر لو، ایک چہرے پر دوسری ہاتھوں پر، تم بالکل پاک، تمہارا غسل بھی اسی طرح ہو گیا، تمہارا وضو بھی اسی طرح ہو گیا، پاک صاف ہو گئے، نماز پڑھو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ سے نہیں پڑھ سکتے لیٹے ہوئے پڑھ لو، اشاروں سے پڑھ لو، خوف کی حالت ہو اس کے مسائل آگے آتے ہیں، وہاں بھی نماز معاف نہیں ہے، شدید لڑائی ہے، دشمن کا خوف ہے یا کوئی درندہ ہے اس کا خوف ہے، وہاں بھی نماز پڑھنی ہے، لیکن تھوڑی حالت تبدیل ہو جائے تو تبدیل ہو جائے، لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ یہ نماز یہ وہ عظیم رکن ہے جو اللہ نے زمین پر نہیں اتارا، ہر حکم اللہ نے زمین پہ اتارا ہے، جبریل لے کے آئے ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، دیگر احکامات ہیں، سارے کے سارے اترے ہیں، لیکن نماز اللہ نے اتاری نہیں، بلکہ معراج کی رات میں جب اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، اپنے پاس بلا کر نماز کا عطیہ عطا فرمایا، یہ وہ رکن ہے جو اللہ نے آسمانوں پر فرض کیا، اس کی اہمیت کتنی بلندی پر اللہ نے اس کو فرض کیا، پھر اللہ اپنے پاس بلا کر جو چیز عطا فرمائے وہ کتنی عظیم ہوگی۔ ایک بادشاہ کسی کو بلائے، آپ کی دعوت کرتا ہے، کسی کی دعوت کرے بادشاہ، اپنے محل میں بلاتا ہے، خاص دعوت ہے، خصوصی ملاقات ہے، پھر رخصتی کے وقت جب وہ کوئی تحفے یا تحائف یقیناً دیتے ہیں تو وہ کوئی معمولی چیز ہوتی ہے، بادشاہ جو تحفہ دے گا ظاہر اپنی شایان شان دے گا، تو یہاں یہ دیکھیں کہ اللہ پاک سارے بادشاہوں کے بادشاہ، ساری کائنات کے مالک، اور اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر کیا دے رہے ہیں؟ 50 نمازوں کا تحفہ، بالآخر 5 ہو گئی لیکن اجر اللہ نے 50 کا رکھا، تو یہ وہ رکن ہے جو اللہ نے آسمانوں پر فرض کیا، اور اس کی معافی کسی حالت میں نہیں۔ ہاں بعض حالات میں اگر قضا ہو گئی ہے تو اس کی قضا کرنی پڑے گی، یہ نہیں کہ قضا ہو گئی تو توبہ کرو معاف ہو جائے، قضا کی یعنی نماز کی قضا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح نماز جب پڑھیں پھر اللہ کے سامنے آئیں، وقوموا للہ قانتین، انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ، با ادب لباس انسان کا خوبصورت ہو، جیسے انسان کسی بادشاہ سے ملنے جاتا ہے تو کیسا لباس اختیار کرتا ہے، جب اللہ کے سامنے آئے تو کیسا لباس ہونا چاہیے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم ہر نماز کے وقت خوبصورت بن کے جو ہے وہ آیا کرو، خذوا زینتکم، اپنی زینت کو پکڑو، ہر نماز کے وقت مسجد کے اندر جب بھی آؤ تو اپنی زیب و زینت کے ساتھ اچھا لباس، یہ نہیں کہ رات کا لباس پہنا ہوا ہے اور آ کے کھڑے ہو گئے، کرتا جو ہے وہ زمین پہ لٹک رہا ہے اور نیچے سے سارا گند اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اور ہاف بازو ہیں، اور آ کر جو ہے وہ امام کے پیچھے انسان کھڑا ہو جائے، ٹراؤزر رات کا پہنا ہوا ہے اسی حالت میں آئے اور انسان جو ہے وہ جماعت میں کھڑا ہو جائے، اچھے کپڑے ہونے کے باوجود انسان جو ہے اس حالت میں آئے اور زیب و زینت اختیار نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اس فریضے کی اہمیت یا نہیں ہے یا بہت کم ہے۔
اس لیے بڑا اہم فریضہ ہے. اس لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنی زینت کو اختیار کرو. ایک شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کو ہر نماز کے وقت جو ہے وہ مسجد میں لے آتے. ایک نمازی تھا بیچارہ، اپنی بیوی، اس کی بیوی کا نام تھا زینت. وہ جب بھی نماز میں آتا تو اپنی زینت کو ساتھ لے آتا. لوگوں نے کہا اللہ کے بندے تم مسجد میں آتا ہے تو یہ اپنی بیوی کو کیوں لے آتا ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ نے حکم دیا ہے کہ بھائی کیا حکم ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اپنی زینت کو مسجد میں ساتھ لایا کرو، اس لیے میں لے کے آتا ہوں. تو وہ زینت مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ انسان اپنی زینت کو، اپنے حسن و جمال کو، اپنی اچھائی کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے لباس کو، اپنی حیت کو یہ خوبصورت بنائے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اللہ کے دربار میں. پھر جب انسان یہ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، تو گویا ہر چیز سے تعلق ختم ہو گیا ہے، اب ایک اللہ سے تعلق جڑ گیا ہے. اسی کو قرآن پاک میں جہاں بھی آپ دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا ہے، نماز قائم کرو. قیام نماز کا حکم ہے، یعنی کہ نماز پڑھو، قائم کرو. قائم یعنی پورے آداب کے ساتھ نماز کو اس کے مستحب اوقات میں ادا کرو، کیونکہ نماز میں فرائض ہیں، واجبات بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں، جن کو آداب بھی کہتے ہیں. اب فرض اگر نماز میں رہ گیا تو نماز باطل ہو گئی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی. واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے اس کی کمی پوری ہو جاتی ہے. اگر سنت چھوڑ دی جائے تو نماز میں کمی رہتی ہے، اور اگر ادب چھوڑ دیا جائے تو نماز کی رونق میں کمی آتی ہے. اس لیے ان ساری چیزوں کو آداب کے ساتھ مستحب وقت میں نماز کو انسان پڑھے اور پھر دل لگائے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرے. بس اوقات انسان یہ کہتا ہے نماز ہے، اور پھر یہ دل میں کہتا ہے یہ رکعت بڑی لمبی ہو گئی، سجدہ لمبا ہو گیا، رکوع لمبا ہو گیا، تشہد لمبا ہو گیا، اتنی لمبی نماز آپ نے پڑھا دی. قرآن یہ کہتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اے نماز پڑھنے والے اگر تیرے دل میں خشوع ہوتا تو یہ نماز تیرے لیے بھاری نہ ہوتی. یہ ان کے لیے بھاری ہوتی ہے جن کے دل میں خشوع نہیں ہوتا. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بہت بڑی معلوم ہوتی ہے، لیکن جو خشوع کرنے والے ہیں ان کے لیے بڑی ہلکی ہے. ان کو تو لطف اتنا آتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ نماز ختم ہو جاتی ہے. تو انسان جب کھڑا ہے تو اللہ کے سامنے جھکتا ہے، تو اللہ کی عظمت کے سامنے جب اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتا ہے تو اس رب کے سامنے اللہ کی انسان عبادت کر رہا ہے. اور پھر 5 وقت اللہ نے اپنے پاس بلایا ہے، تو اس لیے سب نمازوں کی حفاظت کرو، اور بالخصوص درمیانی نماز کی. یہ کون سی نماز ہے؟ اس میں جو راجح قول ہے، اور اس پر اکثر علماء، مفسرین اور احادیث، ان سب سے معلوم ہوتا ہے کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے. کیوں؟ اس سے پہلے 2 نمازیں دن کی آتی ہیں، فجر اور ظہر، دن کی نمازیں. پھر اس کے بعد 2 نمازیں رات کی آ جاتی ہیں، مغرب اور عشاء. تو اس لیے تقریباً اکثر علماء یہ فرماتے ہیں اس سے مراد نماز عصر ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اس سے مراد نماز فجر ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد نماز ظہر ہے، کہ اس میں لوگ جو ہے وہ غافل ہو جاتے تھے. اب نماز عصر زیادہ راجح تو یہی ہے کہ اس سے مراد نماز عصر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز عصر میں لوگ غفلت میں مبتلا ہو جاتے تھے. تو یہ آیت اتری حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، تمام نمازوں کو پابندی کے ساتھ ان کی محافظت کرو، ان کو ادا کرو، اور خاص طور پر نماز عصر جو درمیانی نماز ہے اس کی حفاظت کرو. تو اب 5 نمازوں میں سے کوئی بھی نماز درمیانی ہو سکتی ہے. اس میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ دیکھا جائے گا کہ انسان جو لوگ ہیں ان پر کون سی نماز بھاری ہے، یعنی کس نماز میں وہ غفلت کر جاتے ہیں. فجر کی نماز ان کے لیے اٹھنا مشکل ہو گیا لوگوں کے لیے، تو فجر کی نماز میں وہ غفلت کر بیٹھتے ہیں، تو فجر کی نماز صلاۃ وسطیٰ ہوگی، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس اور ابن عمر نے فرمایا رضی اللہ عنہما کہ لوگ اس میں غفلت کرتے تھے. تو اسی طرح
بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ نماز ظہر کہ اس وقت لوگوں میں غفلت آتی تھی کہ دن کو تھکے ہوتے تھے اور پھر دوپہر کے وقت آتے تو کام کاج سے فارغ ہو کے آرام کرتے گھر میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح دھوپ کے اندر وہ نماز پڑھایا کرتے تھے، تو نمازیوں کی صفیں کم ہوتی تھی، تو اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اس سے مراد نماز ظہر ہے۔ لیکن صحیح راجح قول وہ یہی ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ نماز عصر ہے۔ تو تمام نمازوں کی پابندی، ہر نماز ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز جو ہے وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ ہر نماز کے وقت کا جو ہے ایک ابتدا ہے اور ایک انتہائی وقت ہے۔ نماز کا شروع وقت کہاں سے ہے اور ختم وقت کہاں ہوتا ہے، تو یہ نماز اس وقت میں پڑھنا، یہ نماز جو ہے یہ مستحب ہے اور یہی نماز کی حفاظت ہے۔ آگے فرمایا وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے کھڑے رہو با ادب، یعنی نماز جب فرض ہوئی تو شروع میں نماز کی حالت میں باتیں کرنا جائز تھا۔ ایک کوئی صحابی آتا کسی سے بات کرتا، کوئی ضرورت کی بات وہ جواب دے دیتا، نماز نہیں ٹوٹتی تھی۔ پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی وقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے با ادب کھڑے رہو۔ نماز کے اندر کلام کرنے کی ممانعت، پھر اس کے بعد صحابہ نے بات نہیں کی۔ اب نماز کی پابندی تو کرنی ہے، آگے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، یہ خوف کی حالت آ گئی۔ اگر تمہیں اندیشہ ہو، یعنی خوف کی حالت ہے، کوئی دشمن ہے اس سے مقابلہ ہو رہا ہے، لڑائی ہے، سخت لڑائی ہو رہی ہے، یا دشمن آ گیا ہے، یا کوئی درندہ کھڑا ہے اور نماز پڑھنی تمہارے لیے مشکل ہے، ڈر رہے ہو، سخت ڈر کی حالت ہے، تو اس صورت میں کیا ہے، نماز با جماعت اگر نہیں پڑھ سکتے تو پھر یہ حکم ہے فَرِجَالًا، ہر شخص جہاں کھڑا ہے وہیں کھڑا الگ نماز پڑھ لے، یہ نہیں کہ چلتے ہوئے پڑھ لے، فَرِجَالًا کھڑے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر، چاہے اس کا منہ قبلے کی طرف ہو یا نہ ہو، رکوع اور سجدہ اگر نہیں کر سکتا تو اشارے سے کرے، لیکن سجدے کا اشارہ رکوع سے زیادہ کرے۔ اب خوف ہے، دشمن سامنے ہے، یہ سخت لڑائی ہو رہی ہے، تو انسان کھڑا ہے تو کھڑے ہونے کی حالت میں نماز پڑھ لے اسی حالت میں، لیکن رکوع اور سجدہ اشارے سے کر لے، قبلے کی طرف منہ ہو یا نہ ہو۔ او رکبانا، یا کوئی سواری پر ہے، یہ وہ ہیں کہ جن کے پاس سواری نہیں ہے، پیدل ہیں، یا جو سواری پر ہے وہ سواری پر بیٹھے ہوئے اسی حالت میں نماز پڑھ لیں، نماز چھوڑ نہیں سکتے، لیکن ایسی حالت ہو کہ اس میں بھی وہ نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر نماز کو قضا کر کے بعد میں اس کی قضا کا لوٹانا واجب ہوگا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں غزوہ احزاب کے موقع پر قضا ہوئیں اور پھر آپ نے ان کی قضا جو ہے وہ بعد میں پوری کی۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، یعنی دیکھیں نماز کی اہمیت کتنی ہے۔ ہم بالکل کام میں انسان مصروف ہوتا ہے، کہتا ہے چلو ابھی اذان ہوئی ہے، جا کر نماز پڑھ لیں گے، دوسری جماعت کر لیں گے، چلو گھر میں جا کر پڑھ لیں گے، وقت تو ہے، وقت کے اندر کسی وقت پڑھ لیں گے۔ نہیں، یہ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں خوف ہے، دشمن سامنے ہے، درندہ سامنے ہے، لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتے، کھڑے ہو تو کھڑے ہونے کی حالت میں پڑھو، قبلے کی طرف منہ نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، جدھر ہے ادھر کر کے پڑھ لو، لیکن چلتے ہوئے نہیں، یہ نہیں کہ سواری چل رہی ہے پڑھو، یا خود پیدل چل رہے ہو تو نماز پڑھو، اس میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک نماز نہیں ہوتی، کھڑا ہونا یہ ضروری ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تمہیں اطمینان ہو جائے تو پھر کیا کرو، اسی طرح نماز پڑھو جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، آرام سے اطمینان سے، پھر رکوع بھی کرو، سجدہ بھی کرو، قبلے کی طرف تمہارا رخ بھی ہونا چاہیے، تو جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور اپنی بیویاں چھوڑ دیں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ، تو وہ وصیت کر جائیں اپنی بیویوں کے واسطے متاعًا منتفع ہونے کی، إِلَى الْحَوْلِ ایک سال تک، غیر اخراج اس طرح کہ انہیں گھر سے نہ نکالا جائے۔ اس آیت میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ فوت ہوتے ہیں وہ بیویاں ان کی رہ جاتی ہیں، جو بیوہ ہے وہ جاتے ہوئے وصیت کر جائیں ایک سال تک ان کا جو ہے وہ نان نفقہ ان کو دیا جائے اور گھر میں رکھا جائے، گھر سے نہ نکالا جائے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر وہ نکل جائیں، خود نکل جائیں عدت گزارنے کے بعد، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس میں جو انہوں نے کیا اپنے حق میں
من معروف قاعدے کے مطابق، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست حکمت والے ہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ابھی میراث کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ از زمانہ جاہلیت میں بھی یہ رواج تھا کہ جو آدمی فوت ہو جاتا اور اس کی بیوی رہ جاتی تو 1 سال تک اس کی عدت تھی۔ اسلام نے بیوہ کی عدت کتنی مقرر کی ہے؟ 4 ماہ 10 دن۔ ماشاءاللہ آپ کو یاد ہے، سب صحیح ہے۔ 4 ماہ 10 دن یہ مقرر کی مدت، پہلے 1 سال تک تھی۔ لیکن حکم میراث ابھی نازل نہیں ہوا تھا، اس وقت وصیت تھی۔ اب ظاہر ہے ایسی عورت جس کو طلاق ہوئی ہے وہ عدت کے اندر ہے، تو عدت کے اندر اس کا نان، نفقہ، سکنا یعنی اس کی رہائش، یہ ساری چیزیں شوہر کے ذمے ہیں، واجب ہیں۔ یہ سارا انتظام شوہر کرے گا کیونکہ وہ اس کے حق میں محبوس ہے، رکی ہوئی ہے۔ عدت کے اندر یہ کرے گا۔ لیکن جب خامد مر گیا، اب ظاہر ہے خامد کے ذمے تو وجوب ختم ہو گیا، تو پھر پیچھے کیا تھا اس وقت کہ جس کی موت آتی ہے تو موت کے وقت کیا ہے، وہ وصیت کر جائے کہ میری بیوی کو 1 سال تک میرے گھر میں رکھا جائے اور جو کچھ میرا نان نفقہ ہے اس میں سے اس کو دیا جائے اور یہ اس میں سے خرچ کرے۔ ہاں سال ہو جائے پھر اس کے بعد اس کی اپنی مرضی ہے، جہاں چاہے، لیکن سال تک اسے نہ نکالا جائے۔ لیکن عدت پوری کرنے کے بعد 4 ماہ 10 دن عدت گزارنے کے بعد اگر یہ خود چلی جائے تو اس کی اپنی مرضی، یہ قرآن کہتا ہے تم نہ نکالو۔ لیکن اگر وہ خود جاتی ہے اپنے معاملے، اپنے بارے میں وہ نکاح کا فیصلہ کرتی ہے، کسی دوسری جگہ نکاح کرتی ہے، تو اس کو تم روک نہیں سکتے۔ لیکن جب حکم میراث نازل ہو گیا، اب میراث میں اس کا حق اس کو مل گیا، تو پھر اب یہ سال کی قید وہ ختم ہو گئی، یہ منسوخ ہو گئی آیت حکم میراث کے بعد۔ اب وصیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر کہیں ایسے حالات آ جاتے ہیں، کیونکہ آیت باقی ہے، اس کی تلاوت باقی ہے، آیت پڑھی جا رہی ہے، تو پھر کہیں ایسا موقع ہے کہ خامد وہ ایسا غریب ہے کہ اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ پھر وصیت کر جائے۔ اس میں علماء فرماتے ہیں اس کو بھی چاہیے کہ وہ وصیت کر جائے، جو ہے وہ بیوی اسی کے گھر میں رہے، اس کو گھر سے 1 سال تک نہ نکالا جائے اور اس کو خرچہ بھی دیا جائے۔ اس آیت میں اسی کا بیان ہے کہ جو تم میں سے وفات پا جائیں، بیویاں چھوڑ دیں، تو اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں 1 سال تک منتفع ہونے کی، نفع اٹھانے کی۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر وہ خود نکل جائیں، نکاح کر لیں، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں، اپنے معاملے میں جو فیصلہ کرنا چاہتی ہیں تو وہ کر سکتی ہیں قاعدے کے مطابق۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست حکمت والے ہیں۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور جتنی طلاق دی ہوئی عورتیں ہیں ان کو نفع اٹھانا ہے بالمعروف، قاعدے کے مطابق۔ حقاً علی المتقین، یہ آخری آیت بس ختم ہو رہی ہے۔ طلاق کے مسائل یہاں پورے ہو رہے ہیں، جو طلاق کی یہاں تک آ گئی آیت جو ہے وہ ختم ہوگی، آگے دوسرے جہاد کے مسائل ہیں۔ یہ مقرر ہوا ہے ان لوگوں پر جو متقی ہیں، کفر اور شرک سے پرہیز کرتے ہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تم سے اپنی آیات، احکام بیان فرماتے ہیں تاکہ تم سمجھو۔ اب دیکھیں وللمطلقات متاع بالمعروف، آپ کی توجہ تھوڑی سی چاہیے۔ جو عورتیں طلاق یافتہ ہیں، جن کو طلاق دی گئی ہو، اس میں یہ سمجھیں کہ طلاق دی ہوئی عورتیں 4 طرح کی ہوتی ہیں۔ جن عورتوں کو طلاق ہو جاتی ہے 4 طرح کی۔ ایک تو وہ عورت ہے کہ جس کا نکاح ہوا ہے۔ 4 طرح کی عورتیں، پھر یہ بھی سمجھ لیں کہ ان میں سے 3 طرح کی عورتوں کو مہر دینا ضروری ہے، اور 1 طرح کی عورت وہ ہے جس کے مہر اس کا نہیں ہوتا۔ وہ کون سی ہے جس کو مہر نہیں دیا جاتا؟ وہ آپ جانتے ہیں، پچھلی درس میں آپ نے پڑھا، پتہ ہے نا اسم صاحب؟ وہ یہ ہے کہ وہ عورت جس کا نکاح ہوا، عقد ہوا، ایجاب قبول ہو گیا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی، نکاح کیا وقت سے پہلے، اور یہ مقرر کر دیا 6 مہینے کے بعد، 7 مہینے کے بعد، سال بعد جو ہے وہ رخصتی ہوگی۔ اس دوران ان کی خلوت بھی نہیں ہوئی، لیکن دوران مہر یعنی دوران عقد جب نکاح ہو رہا تھا اس کا مہر مقرر نہیں کیا، مہر نکاح بعد میں مقرر کر لیں گے، مہر مقرر نہیں کیا، پھر اب خلوت سے پہلے اس کو طلاق ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے مہر جو ہے وہ خامند کے ذمہ نہیں ہوتا۔ لیکن کیا ہوگا؟ اپنی وسعت کے مطابق اس کو کچھ نہ کچھ دینا یہ واجب ہے، اپنی وسعت کے مطابق۔ مہر تو نہیں ہے لیکن اس کو کچھ دے، جتنا دے سکتا ہے اتنا دے اس کو، اپنی وسعت کے مطابق، خامند کی وسعت کو دیکھا جائے گا۔ وہ دوسری وہ عورت ہے
کہ نکاح کے وقت اس کا مہر مقرر ہوا ہے لیکن خلوت سے پہلے اسے طلاق ہو گئی تو اس کا کتنا مہر ہوگا؟ آدھا مہر ہوگا۔ تیسری وہ عورت ہے کہ رخصتی بھی ہو گئی، خلوت بھی ہو گئی، مہر بھی مقرر ہوا، پھر اسے طلاق ہوئی، اس کو پورا مہر جتنا مقرر ہے وہ سارا دینا پڑے گا۔ چوتھی وہ عورت ہے کہ جس کا مہر تو مقرر نہیں ہوا عقد کے وقت لیکن خلوت ہو گئی، اس کے بعد اسے طلاق ہو گئی، اب اس کا کتنا مہر ہوگا؟ مہر مثل۔ مہر مثل یعنی اس خاندان کی عورتوں کا جتنا مہر ہے اتنا مہر اس کو دیا جائے گا۔ یہ 4 طرح کی عورتیں ہوتی ہیں، ایک میں تو صرف متاع ہوتا ہے وہ واجب ہے، باقی 3 صورتوں میں مہر دیا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ متاع جو ہے فائدہ اٹھانا یا کم از کم ایک جوڑا کپڑوں کا رخصتی کے وقت دے دینا یہ مستحب ہے، واجب نہیں۔ اسی طرح اللہ تم سے اپنے احکام بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھ سکو اور عمل کرو۔ اللہ پاک نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلے درس میں کہ وہ کیسے لوگ تھے کہ اللہ نے موت دی، موت کے بعد اللہ نے ہزاروں لوگوں کو کس طرح سے زندہ کیا، کیا حالت ہوئی، پھر آگے جہاد کے احکام ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔